میری تقریر کا موضوع ہے ہم نے تحریب سے ہوت اپنے نشیمن پونکے۔ صدر علی وقار، سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے، دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے، گولی چلتی ہے، چلانے والے کے منہ سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کے منہ سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے۔ صدر علی وقار، جب قاتل بھی مسلمان اور مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کہلائے غازی اور مقتول کہلائے شہید، تو پرندے کس کی مدد کو آئے، قاتل کی یا مقتول کی، تحریب کار پہ یا تحریب گزیدہ پہ۔ مفلس شہر کو دنوان سے ڈر لگتا ہے، مفلس شہر کو دنوان سے ڈر لگتا ہے، ورنہ دنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہا ایثار اخوت و مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ صدر علی وقار، جی تو چاہتا ہے کہ کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، افغانستان، لہو لاشے، کٹے پٹے انسان اور خون میں رنگے تارکول کی سڑکوں کی بات کرتا، مگر آج اس مباحثے کے ضوابط کے مطابق میرے پاس 5 سے 7 منٹ ہیں، اور 5 سے 7 منٹ میں تو اپنوں کے لگائی ہوئے زخم دکھانا مشکل ہے، اور کے کسی کیا جائے۔ صدر علی وقار، میرا موضوع ہم نے تحریب سے خود اپنے نشیمن پونکے۔ لفظ ہم سے میرا مراد میں، آپ اور اس ایوان میں موجود ہر شخص، اور نشیمن سے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس ارض پاک کو دنیا نقشے پر لانے والا قائد، جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں کے نہتا، گاڑی دیر سے پہنچانے والے کون، گریبان میں جان کے تحریکار ہم خود ہیں۔ سکوت ڈھاکہ، وطن دولت، ایک آشیانہ کو 2 حصوں میں بانٹنے والے کون، گریبان میں جان کے تحریکار ہم خود ہیں۔ وطن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کون، ہندو دیش، پختونستان، جاگ پنجابی جاگ اور عظیم بلوچستان کا نعرہ لگانے والے کون، گریبان میں جان کے تحریکار ہم خود ہیں۔ صدر علی وقار، اپنا نشیمن تو ایک طرف، خدا کے گھر لال مسجد کے در دیوار کو مسلمانوں کے خون سے نہلانے والے کون، گریبان میں جان کے تحریکار کوئی اور نہیں، تحریکار ہم خود ہیں۔ قوم کے ثبوت، قوم کے نوجوان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پس زندان میں ڈالنے والے کون، گریبان میں جان کے تحریکار ہم خود ہیں۔ اور علی وقار، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کا، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کا، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ علی وقار، قاتل کوئی اور نہیں، قصوروار کوئی اور نہیں، تحریکار کوئی اور نہیں، تو پھر میرا جلتا نشیمن سوال کرتا ہے، خزانے کون حالی کر گیا، خزانے کون حالی کر گیا، املاک کس نے نیلام کی، درآمد و برآمد کی آڑ میں ملک کون لوٹتا رہا، پنجاب کا تقدس کس نے پامال کیا، کراچی کی فٹ پاتھوں پر حکیم سعید، علامہ درانی کا خون کس نے بہایا۔ صدر علی وقار، میرا جلتا نشیمن سوال کرتا ہے، تحریکار میں بھی نہیں، تحریکار آپ بھی نہیں، قصوروار میں بھی نہیں، قصوروار آپ بھی نہیں، تو پھر میرا جلتا نشیمن سوال کرتا ہے، میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں۔ علی وقار، قاتل کوئی اور ہے، قصوروار کوئی اور نہیں، تحریکار کوئی اور نہیں۔ صدر علی وقار، اپنی ہی تحریکاریوں سے، اپنی ہی نشیمن کی جلانی کی داستانے میں کیا رقم کروں گا۔ اس موضوع پر بات کرنا تھی تو آپ ایک دعوت نامہ اس بوڑھے باپ کو بیچتے تھے جس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کو لال مسجد میں تیزاب سے جلتے دیکھا۔ صدر علی وقار، اگر اب بھی اس ایوان میں کوئی کہتا ہے کہ تحریکار کوئی اور ہے، قصوروار کوئی اور ہے، تو پھر میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام چند اشعار پر کرنا چاہوں گا۔ لاؤں تن کے کہاں سے آشیانے کے لیے، لاؤں تن کے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں پیتاب ہو جس کو جلانے کے لیے۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ والسلام۔